غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو حوضوں کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے 14 اگست 1947 وہ تاریخی دن تھا جب ان کی جد و جہد رنگ لائی اور انہیں انگریزوں سے آزادی مل گئی۔ آزادی اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک بہت انمول تحفہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے انتھک محنت کی، اس کے نتیجے میں ہمیں ایک آزاد مملکت ملی ہے۔ علامہ محمد اقبال کا خواب سچا ہوا۔ اٹھو میرے وطن کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میرے وطن کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقی سے، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقی سے، کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو۔ اس خواب کو سچ کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور اس دن ان شہیدوں کی قربانیوں کے خون کے ایک ایک قطرے نے پاکستان زندہ باد کی صدا دی ہے، اور ان لاکھوں قربانیوں کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس آزادی کی داستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت سے شروع ہوتی ہے، جب آپ کی قیادت میں لوگوں نے ایک آزاد ملک بنانے کی خواہش رکھی اور خواب رکھا، اور پھر اس کو پانے کے لیے بہت سی جد و جہد کی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمیں آزاد ملک لے کے دیا، اس ملک میں ہم آزاد ہیں اور جو چاہیں آزادی سے کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا ہر ایک لمحہ بے مثال ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں سکھایا عزم، حوصلے اور محنت سے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ۔ جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا مشہور فرمان ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو بات آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے پاکستان آج بھی اپنے اسلامی اصولوں پر قائم ہے۔ جہاں ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، وہاں ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور نہ صرف انہوں نے قربانیاں دی ہیں بلکہ اپنی جان کو، اپنے مال اولاد سب کو وقف کر دیا پاکستان کو بنانے کے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 77 ایئرز ہو چکے ہیں، اور اس عرصے میں پاکستان نے بہت سے چیلنجز فیس کیے ہیں، پاکستان نے بہت سے سیاسی مسائل کا حل کیا ہے، اور ہمیں اس کا حل خود ہی نکالنا ہوگا۔ ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے انصاف کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کے آگے ہیرے موتی جواہرات کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی قیمت ان قوموں سے پوچھو کہ جو آزاد قوم نہیں ہے، جن کے پاس آزادی نہیں ہے، ان کا ہر ایک سانس، ہر ایک لمحہ مشکل، تکلیف اور اذیت میں گزرتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی ایک نعمت سے نوازا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے جس میں ہم اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔